یہ وہی کر سکتے ہیں جو پوری عزیمت کے ساتھ آگے بڑھیں اور اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں، کسی چیز کی پرواہ نہ کریں، نہ کسی کی باتوں کی، نہ کسی مفاد کی، نہ کسی نقصان کی، نہ کسی فائدے کی۔ ان ذالک لمن عزم الامور، اور ایک اور معنی کیا ہے کہ یہ وہ کام ہیں جن کی بڑی تاکید ہے۔ ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، نہ زمین پر اکڑ کر چلو، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے، لوگوں سے جب بات کرو تو منہ پھیر کر نہ کرو۔ عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے تسعر، روٹ ہے صاد عین رے۔ سعر ایک بیماری کا نام ہے جو اونٹ کے سر یا گردن میں ہوتی ہے، جس سے اس کی گردن اکڑ جاتی ہے۔ تو گویا تسعیر کے معنی گردن اکڑانا ہے، اور اکڑی ہوئی گردن تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ تجربہ کیجئے، گردن کا اکڑانا کیا ہوتا ہے، کر کے دکھائیے۔ یعنی گردن کا جب اکڑاؤ آتا ہے انسان کے جسم میں تو لازماً اس کی گفتگو پر اثر پڑتا ہے، اور گردن شعوری طور پر بعض اوقات نہیں اکڑائی جاتی، جب اندر تکبر آتا ہے تو وہ خود بخود اکڑنے لگتی ہے۔ جیسے انسان کے جسم پر غم کے اثرات نظر آتے ہیں، جیسے خوشی کے اثرات نظر آتے ہیں، جیسے نیند کے اثرات انسان کے جسم پر نظر آتے ہیں، اسی طرح جب دل میں تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، تو اس کے اثرات خود بخود انسان کے جسم پر بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ اور تکبر کا سب سے بڑا اثر انسان کے چہرے اور اس کے رویے پر ہوتا ہے۔ تکبر انسان کے جسمانی پوسچر کو بھی متاثر کرتا ہے، انسان کے اسٹائل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہاں پر صرف گردن کی بات نہیں بلکہ فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے گال کو لوگوں سے نہ اکڑاؤ یا لوگوں سے نہ پھیرو۔ اونٹ کی بیماری کی طرف اشارہ ہے، اس میں عموماً اونٹ کا منہ ایک طرف کو مڑ جاتا ہے، جیسے بعض اوقات انسانوں کو بھی جب گردن میں تکلیف ہوتی ہے یا گردن اکڑتی ہے یا کوئی رگ پٹھا کھچتا ہے تو اس میں انسان ایک ہی طرف دیکھتا رہتا ہے، دوسری طرف منہ موڑنا محال ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سب کنایا ہے کس سے؟ انسان کی بے رخی سے، اس کے تکبر سے۔ تو فرمایا کہ تم تکبر نہ کرو کہ لوگوں کو حقیر سمجھو، اور جب ان سے بات کرو تو شرافت بھول جاؤ، ان سے ہم کلام ہو تو منہ موڑ کے ہم کلام ہو۔ ایک انسان کو دوسرے انسان سے بات کرتے ہوئے صرف بات کا جواب ہی نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کی طرف متوجہ بھی ہونا چاہیے، دوسرے کی بات میں دلچسپی بھی لینی چاہیے، غور سے سننا چاہیے۔ عموماً جس بات میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہوتی یا جو بات ہمارے مزاج یا مرضی یا موڈ کے خلاف ہوتی ہے اس میں ہم توجہ نہیں رکھتے، اس میں ہم منہ موڑ لیتے ہیں، بے پرواہی اختیار کرتے ہیں، بے رخی۔ اردو میں گال پھیرنا یا گال موڑنا کس ایکسپریشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے؟ بے رخی کرنا۔ رخ کہتے ہیں چہرے کو، تو بے رخ یعنی بات کرتے ہوئے چہرہ سامنے نہیں، گویا چہرہ ہے ہی نہیں، بغیر رخ کے ہے، بغیر چہرے کے ہے۔ اور للناس سے مراد عوام الناس ہے، کیونکہ لوگوں کا ایسا رویہ عموماً عوام الناس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس شخص کو ہم اہمیت دیتے ہیں، جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، جس کی بات ہمارے نزدیک اہم ہوتی، عموماً اس کی طرف منہ کرنے میں تو کچھ مشکل نہیں، بلکہ ہم کوشش کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتے ہیں، یعنی کانشیسلی اپنا رخ اس کی طرف کرتے ہیں۔ لیکن جسے ہم حقیر سمجھیں، جس کی ہماری نگاہوں میں کوئی اہمیت نہ ہو، اس کے ساتھ عموماً ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ مثلاً غریب لوگ، کم پڑھے لکھے لوگ، ناسمجھ لوگ،
یا پھر کسی بھی اعتبار سے اپنے سے کمتر لوگ. تو عموماً دنیاوی اعتبار سے بڑی حیثیت کے لوگ اپنے سے کمتر حیثیت والوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ رکھتے ہیں کہ بات کرتے ہوئے ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، ان کو توجہ کے لائق نہیں سمجھتے، توجہ کے قابل نہیں سمجھتے. اس سے پچھلی آیات میں شکر گزاری کی بات ہوئی، اور یہ شکر گزاری صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے، اور انسانوں میں سب سے پہلے والدین کے لیے. اس شکر گزاری کا سب سے پہلا اظہار انسان کے رویے سے ہوگا. ابھی آپ بولے کچھ نہیں، ابھی آپ نے کچھ کہا نہیں، عملی طور پر کوئی خدمت نہیں کی. سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ ان کی طرف متوجہ ہوں، ان کو اہمیت دیں، انہیں امپورٹنس دیں، ان کے سامنے بیٹھیں، ان سے متوجہ ہو کے بات کریں، نہ کہ منہ موڑ کے، رخ پھیر کے. اور پھر اسی طرح باقی تمام لوگ، خواہ وہ کسی بھی حیثیت ہستی کے مالک ہوں. اچھا، ہماری عام طور پہ عادت کیا ہوتی ہے؟ گھر میں اگر مہمان آئے، بڑوں کو تو خوب سلام کریں گے، ویلکم کریں گے، اور بچوں کو اگنور کر دیں گے. یا ساتھ اگر کوئی میڈ ہے تو اس کو تو لازمی اگنور کریں گے، اس کا تو حال بھی نہیں پوچھیں گے، اس کو تو انسان ہی نہیں سمجھیں گے. اس قدر دکھ ہوتا ہے بعض اوقات، اور وہ بیچارے بھی ایسا ظلم سہ کے اپنے جیسے انسانوں کی طرف سے بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں. ان کو تو پھر ہاتھ ملانا بھی نہیں آتا. اگر کوئی ہم جیسا نادان آگے ہاتھ بڑھا ہی دے تو وہ خوف سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہونے لگا ہے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جیسے انسان ہیں لیکن ہم نے ان کو معاشرتی طور پر اتنا اگنور کر دیا ہے کہ ان کے اندر کے انسانیت کے جوہر تک ختم ہو گئے. وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے. ان کی غربت نے یا ان کی ضرورت یا قسم پرسی نے ان کو بے بس کر دیا ہے. انسانیت کا کتنا بڑا جوہر ہم نے ضائع کر دیا. ان کو وہ کانفیڈنس ہی نہیں دیا کہ وہ سر اٹھا کے یا آنکھ ملا کے بات ہی کر سکے. تو جب تک یہ پسا ہوا مظلوم طبقہ آگے نہیں بڑھے گا، اس کو ہم آگے نہیں اٹھائیں گے، ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے، ان کی طرف دھیان نہیں دیں گے، تو معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی. پیغمبروں پہ کیا الزام تھا کہ یہ غریب لوگوں کو بہت اپنے پاس بٹھاتے ہیں، ان کی طرف بہت متوجہ ہوتے ہیں، اس لیے متکبرین ان کی مجلس میں نہیں آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیوں تیزی سے پھیلی تھی؟ وہاں غلاموں کو بھی اہمیت ملی تھی، وہاں عورتوں کو بھی حقوق ملے تھے، وہاں معاشرے کے سارے مظلوم اور پسے ہوئے طبقات کو محبت ملی تھی. ہم جب انسانوں کے معاملے میں بہت سلیکٹو ہو جاتے ہیں کہ اس سے تو بات کرنی ہے، اس سے نہیں کرنی، اس سے تو ہاتھ ملانا ہے، اس سے نہیں ملانا ہے، اس سے تو پوری توجہ سے بات کرنی، اس سے نہیں کرنی، پھر دین نہیں پھیلتا. جس کو اجر چاہیے، جس کو ثواب چاہیے، وہ تو ہر ایک کو مسکرا کے دیکھے گا، خواہ وہ اس کا خادم اور سرونٹ ہی کیوں نہ ہو یا کوئی غیر ہی کیوں نہ ہو جس سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہ ہو. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، آپ کے فرمان. تو حضرت ایاز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ آپس میں تواضع، عاجزی اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی کسی پہ فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پہ زیادتی کرے. یعنی ایک شخص دوسرے کے مقابلے میں فخر یا تکبر سے کام نہ لے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، ایک شخص ہے جو ہمیشہ اپنے آپ کو بزرگ و برتر سمجھتا ہے اور لوگوں سے دور رہتا ہے، یعنی لوگوں کے لیے ایکسیسیبل نہیں، لوگوں سے گھلنا ملنا پسند نہیں کرتا، عوام الناس سے بات چیت کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام متکبروں اور سرکشوں میں لکھ دیا جاتا ہے. یعنی ایسا شخص جو اس قسم کی شخصیت اور پرسنالٹی رکھتا ہو کہ لوگ اسے اپروچ ہی نہ کر سکیں، یا اس نے خود ساختہ مصنوعی طور پر اپنے ارد گرد ایسا خول بنا رکھا ہو یا ایسا دائرہ بنا رکھا ہو یا اپنے پر ایسا خول چڑھا رکھا ہو کہ لوگ اسے اپروچ ہی نہ کر سکیں، یا وہ لوگوں کو اپروچ کرنے ہی نہ دینا چاہتا ہو. تو ایسے ہی شخص کی یہاں بات کی جا رہی ہے کہ ایک شخص جو ہمیشہ اپنے آپ کو بزرگ و برتر سمجھتا ہے، یعنی اپنے اندر دوسرے انسانوں کے مقابلے میں زیادہ خوبیاں اس کو نظر آتی ہیں، خود پسند ہے، خود پرست ہے، دوسروں کی خوبی اس کو نظر ہی نہیں آتی کیونکہ گردن جو اکڑی ہوئی ہے، نیچے دیکھتا جو نہیں. تو کیا ہوتا ہے، اس کا نام متکبروں اور سرکشوں میں لکھ لیا جاتا ہے.
پھر جو مصیبت سرکشوں پہ پڑتی ہے یعنی دنیا و آخرت میں، وہی اس کو پہنچتی ہے، یعنی جو سرکشوں کا انجام اللہ نے لکھا ہے اس کا بھی وہی انجام ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عوام الناس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے؟ حالانکہ آپ اللہ کے نبی تھے، تمام انسانوں میں کیا تمام رسولوں میں بھی بڑا درجہ آپ کو حاصل تھا، لیکن آپ کا حال کیا تھا عوام الناس کے ساتھ کہ مدینے کی باندیوں میں سے ایک باندی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی اور جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی، یعنی آپ معمولی سے معمولی انسان کے لیے بھی اویلیبل ہوتے، اس کی بھی بات سنتے، اس کو بھی توجہ دیتے۔ حضرت ابو رفاع بن اسید سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، پس میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسافر آدمی اپنے دین کے بارے میں پوچھنے آیا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کا دین کیا ہے، یعنی پہلی دفعہ وہ آیا ہے آپ کے پاس، اس کو کچھ بھی خبر نہیں کہ دین کس چیز کا نام ہے، یعنی کچھ نہیں جانتا، ہر طرح کے ادب آداب سے علم سے ناواقف ہے۔ بس آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور اپنا خطبہ چھوڑ دیا حتیٰ کہ میرے پاس آ گئے، چنانچہ آپ کے لیے ایک کرسی لائی گئی جس پر آپ بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام آپ کو سکھلائے تھے وہ مجھے سکھلانے لگے، پھر اپنے خطبے کی طرف آئے اور اس کے آخری حصے کو مکمل فرمایا۔ اسی کو حکمت کہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر موقع پر انسان اپنی بات چھوڑ دے، لیکن اگر سچویشن اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے، ایک شخص ایسا ہے جو بالکل کچھ بھی نہیں جانتا، مثلاً آپ کی مجلس میں پہلی دفعہ آیا، اس کو نہیں پتا یہاں کیا ہوتا ہے، وہ دین کی محبت اور شوق لے کر آیا اور آپ اس کو پہلے ہی دن ڈسپلن میں باندھنے لگتے ہیں، یہاں نہ بیٹھو، یہاں نہ کھڑے ہو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تو یہ چیز حکمت کے خلاف ہے۔ کسی مجلس میں نئے آنے والے اور مستقل طور پر وہاں بیٹھنے والوں میں فرق ہوتا ہے۔ مستقل بیٹھنے والے اپنے رویے سے کیا ثابت کرتے ہیں کہ خواہ بیچ میں استاد نے جگہ چھوڑ بھی دی ہے، وہ ہمیں چھوڑ کر کسی اور کی طرف بھی متوجہ ہو گیا ہے تو وہ ہلچل نہیں مچا دیتے، وہ اسی یکسوئی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایک ایسا شخص آیا ہے کہ جس کو کچھ بھی نہیں پتا، تو آپ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تھی وہ حکمت جس کی وجہ سے دین پھیلا، اور آج ہم اسی حکمت سے خالی ہیں جس کی وجہ سے دین پھیلتا نہیں، اور دین کو نقصان پہنچتا ہے ہمارے رویوں کی وجہ سے۔ یہی وجہ تھی کہ جس کی بنا پر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھچے چلے آتے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کی عقل میں کچھ فطور تھا، میری مینٹل کیس تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے کوئی کام ہے۔ وہ صحابہ کے سامنے اپنی بات نہیں بتانا چاہتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے ام فلاں، جو گلی چاہے دیکھ لے اور وہاں مجھے اپنا کام بتا دے، میں تیرا کام کر دوں گا۔ بس آپ کسی راستے میں اسے تنہا ملے یہاں تک کہ اس کا کام ہو گیا، یعنی اس نے کہا میں سب کے سامنے نہیں بات کروں گی، آپ الگ سے میری بات سنیے۔ تو آپ نے کہا اچھا اپنی جگہ تم سوچ لو کہ کہاں بات کرنا چاہتی ہو۔ حالانکہ وہ عورت کون تھی کہ عقل مند نہیں تھی، اس کی عقل میں فطور تھا، اور آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ ناسمجھ ہے، لیکن آپ نے اس کو بھی اہمیت دی، کہا اچھا جاؤ کہاں بات کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتا دو، میں تمہاری بات سن لیتا ہوں، اور آپ اس کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ اسی طرح حضرت ابو ایوب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ تعلق منقطع رکھے، کہ اس کے ساتھ بات نہ کرے، اور اس طرح کہ دونوں کا آمنا سامنا ہو، یہ اس سے منہ پھیر لے اور وہ اس سے منہ پھیر لے، اور دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ یعنی اگر کوئی ناراضگی بھی ہو جائے تو بھی درست نہیں کہ انسان 3 دن سے زیادہ اس ناراضگی کو طول دے، اور جب ملاقات ہو، آمنا سامنا ہو، تو ایک ادھر منہ کر لے، ایک ادھر منہ موڑ لے۔ ہم سب اس آیت اور احادیث کی روشنی میں اپنے اپنے طرز عمل کو پرکھیں، دوسروں کو نہیں، خود کو دیکھیں، کیونکہ عموماً جب ہم ایسی باتیں سنتے ہیں تو ان باتوں کے مصداق لوگ تلاش کرنے لگتے ہیں، اچھا کون کون یہ کرتا ہے، اس سے پھر ہماری ذات کی اصلاح نہیں ہوتی،
ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے. کہیں ہماری گفتگو کا انداز تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے کی بات کی طرف دھیان ہی نہیں دینا چاہتے. یہ بات تبلیغ کے میدان میں تو ہے ہی، عموماً گھریلو زندگی میں بھی جب نظر آتی ہے تو تعلقات کی خرابی کا باعث بنتی. بعض ماؤں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو اہمیت نہیں دیتی اور ان کی بات دھیان سے نہیں سنتی. بچے منہ موڑ موڑ کے ان کا اپنی طرف کرتے ہیں، یعنی وہ کام کرتی رہتی ہیں، کھانا بنانے میں لگی ہوئی ہیں، کھانے کو سجا رہی ہیں، بنا رہی ہیں، وہ دنیا کی چیزیں اتنی اہم ہیں کہ بچوں کی کوئی اہمیت نہیں. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے اریٹیٹ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور یہاں سے بیج پڑ جاتا ہے بچوں اور والدین کے درمیان اختلافات کا، دوری کا، ایک دوسرے سے بدگمان ہونے کا. اور پھر یہ سلسلہ وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اس لیے ماں بچوں کے سامنے، استاد شاگردوں کے سامنے، بڑے چھوٹوں کے سامنے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں. انہیں بہت سی چیزیں اپنے عمل سے سکھانا ہے. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تم زمین میں اکڑ کر نہ چلو. مرح، میم رے ہے. مرح کہتے ہیں بہت زیادہ یا شدت کی خوشی جس میں انسان اترانے لگے، لہرانے لگے. یعنی کسی بھی خوشی سے یا نعمت کے ملنے سے اتنا مغلوب ہو جانا، اتنا اس کے اندر یا اس کے زیر اثر آ جانا کہ انسان کو اور کسی چیز کا ہوش نہ رہے، یعنی مست ہو جائے اس میں، اور اس کے نتیجے میں پھر اس کی چال اور رویہ بدل جائے کہ چلتے ہوئے اسے دوسرے نظر ہی نہ آئے کہ آس پاس کون ہے. عموماً ایسی چال یا ایسا رویہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو دوسروں کے مقابلے میں کوئی نعمت زیادہ مل جاتی، مثلاً مال یا علم یا کوئی ڈگری یا حسن یا اور کوئی دنیا کی نعمت، کوئی قوت، کوئی اقتدار. تو اس کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پھر اترانے لگتا ہے. جیسے قارون کے ساتھ یہ صفت آئی تھی کہ اسے کہا گیا تھا کہ تم بھول مت جاؤ، اتراؤ مت. اللہ تعالیٰ کو بندے کے اندر ایسی صفت پسند نہیں، وہ بندوں میں عاجزی اور انکساری چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی کبر ہو، بڑائی ہو. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں بھی آتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. زمین میں اکڑ کر نہ چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. لہذا اترانے، اکڑنے اور غرور میں آنے کا کچھ فائدہ نہیں. تو لقمان حکیم نے بنیادی طور پر اپنے بیٹے کو نہ صرف یہ کہ گفتگو کے وقت بلکہ چال کے طریقے میں بھی متنبہ کیا، اور ان دو باتوں کا خصوصیت کے ساتھ اس کو پابند کیا. پیچھے قارون کی بات ہو رہی تھی تو شاید قارون ہی کے بارے میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لمبے چوغے میں ملبوس، خود پسندی میں مبتلا تھا، اپنے سر کے بال سنوارے ہوئے چلنے میں اتراتا تھا. یعنی بعض اوقات چال میں انسان سر بھی مارنا شروع کر دیتا نا، اور یعنی خاص طور پر بالوں کا اس میں اہم کردار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ انداز پسند نہ آیا. اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک دھنستا ہی رہے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا گھسیٹ کے چلتا ہے. یعنی کپڑا ضرورت کے مطابق پہننے کی بجائے زائد از ضرورت لمبا پہنتا ہے، اور پھر چلتے وقت وہ پیچھے کو لہراتا رہتا ہے یا گھسٹتا رہتا ہے. اور یہ بھی اگر تکبر کی علامت کے طور پر ہو تو ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں نہایت مبغوض ہے. یہ چال اپنی بھی ہو سکتی ہے اور سواری کی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سواری بھی چلتی ہے نا جس میں انسان بیٹھ جاتا ہے.
کبھی اپنے دو پاؤں پہ چل کے اتراتا ہے انسان، اور کبھی کسی بڑی گاڑی میں بیٹھ کے اتراتا ہے. اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے تو آہستہ چلنے والی گاڑی کے پاس سے زوں کر کے گزار دیتا ہے، اور وہ اپنی چال سے بتا رہا ہوتا ہے کہ اوہ ہٹو تم، اس سڑک پہ تو سارا حق میرا ہی ہے. یہ رویہ بھی تکبر کا رویہ ہے. بعض لوگوں کو اگر کوئی اوور ٹیک کر لے تو یہ بات ان کو پسند نہیں آتی، شدید غصے میں آ جاتے ہیں کہ تمہاری مجال کیسے کہ تم میرے سے آگے نکل جاؤ. اور پھر دائیں سے یا بائیں سے کاٹ کے وہ آگے نکلتا ہے، اور پھر بعض اوقات اسی میں ہی ہلاکت کے سامان بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اس تکبر اور غرور اور اترانے کا کیا کہیے کہ جس کا کچھ ٹھکانہ نہیں. اس کے بارے میں حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس سے کوئی اونٹ آگے نہیں بڑھ پاتا تھا. بس ایک دیہاتی آدمی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اس اونٹنی سے آگے نکل گیا. یہ بات مسلمانوں کے لیے بہت گراں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے آگے کسی نے اونٹنی گزار دی. یعنی ذرا امیجن کریں، سارا قافلہ جا رہا ہے، صحابہ کرام جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیڈ کر رہے ہیں، آپ کی اونٹنی آگے آگے جا رہی ہے، بہت تیز رفتار اونٹنی ہے، کہ اتنے میں ایک گنوار آتا ہے اور اپنا اونٹ آپ کی اونٹنی سے آگے لے جاتا ہے. اب صحابہ کرام تو اپنی جان اور اپنی ہر چیز آپ پہ فدا کرنے والے تھے، ان کو یہ بات بڑی تکلیف دے لگی، یہاں تک کہ آپ نے بھی اسے پہچان لیا کہ یہ کون تھا جس نے یہ کام کیا. آپ نے فرمایا یہ اللہ پر حق ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی بلند ہو وہ اسے پست کر دے. یعنی اب یہ اونٹنی جو ہے یہ بہت تیز رفتار ہے، لیکن ایک اونٹ اس سے بھی آگے نکل گیا ہے. تو ہر اونچی چیز کے لیے دنیا میں بھی پھر کیا ہے؟ پستی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. یہ صحابہ کرام تھے جو آپ کو عزت دیتے تھے اور اپنے سے مقدم رکھتے تھے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنوں کو اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر زیادہ عزیز تھے، قریب تھے، آگے تھے ان کے. لیکن آپ نے کبھی خود ایسا نہیں کیا کہ لوگوں کو پیچھے دھکیل کے خود آگے نکلنے کی کوشش کی ہو، بلکہ آپ اپنے ساتھیوں میں کبھی امتیازی شان سے نہیں چلتے تھے کہ جس سے اترانے کا کوئی شائبہ بھی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ چلتے اور کبھی بے تکلفی میں اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر بھی چلتے تھے. یعنی یہ جیسے کسی میدان میں یا کسی کھلی ایسی جگہ پر کہ جس میں ہاتھ پکڑ کر چلنے میں دوسروں کے لیے اذیت کا سامان نہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سڑک پہ بھی چلتے ہوئے لوگوں کے ہاتھ پکڑ کے چلتے تھے. جیسے ہم بعض اوقات ایسی سنتوں سے اس طرح کے سبق سیکھ لیتے ہیں اور دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بنتے ہیں. بعض لوگ طواف کرتے وقت پورے گروپ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کسی دوسرے کو بیچ میں سے گزرنے نہیں دیتے، اور ایک ہجوم اور دوسروں کو اذیت دینے کی کیفیت ہو جاتی ہے. تو یہ موقع محل کی مناسبت سے ہے. کسی تفریح کے موقع پر باہر کسی جگہ پر تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر جو آپ کی چال تھی، آپ بہت قدم جما کے چلتے، ٹہل ٹہل کے نہیں چلتے تھے، اور اس طرح چلتے تھے گویا آپ کسی بلند جگہ سے اتر رہے ہوں، پاؤں سمیٹ کے احتیاط کے ساتھ قدم جما کے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر تم اترا کے نہ چلو. عام طور پر تکبر کے مظاہرے کس طرح ہوتے ہیں کہ انسان دوسروں سے اپنی بڑائی کی وجہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرے کہ کوئی ہوتا کون ہے جو مجھ سے آگے جائے، میں سب سے آگے جاؤں.